کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، یہی ہوا، وہ مال تو کما گیا، آہستہ آہستہ سب چلا گیا، کنگال ہو گیا۔ اور چھوٹے بھائی کا رتبہ کیا ہوا کہ چھوٹی عمر میں ہی، یعنی اب چھوٹے بھائی کا کیا ہوا، مال تو اللہ نے دیا مگر جلد انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا، اس کی قبر بنائی گئی قبرستان میں۔ اب ایک مرد صالح نے خواب میں دیکھا کہ جو چھوٹا بھائی تھا اس کے ہمراہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سے کہہ دو جب کسی کو حاجت ہو اس کی قبر پر آئے اور آ کر اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت قبول فرمائے گا۔ پورے زمانے میں مشہور ہو گیا وہ شخص جو بظاہر کوئی بڑا اللہ کا ولی، جس کو کہیں بڑا عالم دین نہیں تھا، بس عشق والا ایک فیصلہ کیا تھا، نبی پاک سے محبت کا ثبوت دیا تھا۔ لوگ قبر پر آنے لگے، آ کر دعا کرتے، ان کی بگڑی بن جاتی، ان کا کام سنور جاتا۔ اللہ اکبر، ایسا ادب لوگوں کے دلوں میں تھا کہ جب کوئی سوار ان کی قبر کے پاس سے گزرتا اپنی سواری سے ادب سے اتر آتا اور آپ کی قبر پر سلام کہہ کر آگے جاتا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مختصر سے واقعے میں دو باتیں سیکھنے کو ملی۔ ایک تو ادب ہے، عشق ہے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے۔ اور اگر ادب نہیں ہے، عشق نہیں ہے، ہم نے جمعے کے خطبے میں ایک جملہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، ہم ترجمہ نہیں پڑھتے اس کا، یا کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہے کہ مولانا صاحب ہر جمعے خطبہ پڑھتے ہیں، کبھی معنی بھی بتا دیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ بڑی پیارے پیارے میسج ہوتے ہیں جمعے کے خطبے میں۔ آپ نے ایک جملہ میں پڑھوں گا، آپ سب کو یاد آ جائے گا، آپ سب کو یاد بھی ہوگا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سنا ہے نا؟ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، 3 بار کہا جاتا ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ اس کا مطلب کیا ہے، کبھی سوچا؟ یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ سن لو، اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، تو محبت، عشق رسول، یہ ایمان کی جان ہے۔ اور پھر دوسری بات اس واقعے سے جو سیکھنے کو ملی وہ ہے درود پاک کی کثرت۔ درود جو ہے نا، یہ ایک ایسا شاندار وظیفہ ہے، امیزنگ، یعنی کبھی کبھی اگر بندہ لسٹ بنائے کہ اس وظیفے کے فضائل کتنے ہیں، درود پڑھنے کی برکتیں کتنی ہیں، تو شاید وہ اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ بیمار ہو تو درود پڑھو، قرض دار ہو تو درود پڑھو، پریشان ہو تو درود پڑھو، کوئی چیز کھو جائے نہ مل رہی ہو تو درود پڑھو، ہیں آپ دنیا میں کوئی حاجت چاہتے ہیں، اول آخر درود پڑھ کے دعا کریں، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، قبر میں راحت چاہیے تو درود پڑھو، پل صراط پر نور چاہیے تو درود پڑھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بروز قیامت شفاعت چاہیے تو درود پڑھو۔ اور آقا فرماتے ہیں کثرت سے درود پڑھنے والے، حدیث کا جو خلاصہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں روز 1000 بار درود پڑھنے والا میرے ساتھ جنت میں جائے گا، جنت میں جانے کا ٹکٹ بھی درود ہے۔ مگر آج بدقسمتی یہ ہے کہ بہت ساری فضول باتوں کے لیے وقت ہے، درود پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا پر، موبائل پر گھنٹوں گزر جاتے ہیں، درود پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہ کرے میٹھے اسلامی بھائی، اب تو ویسے بھی ماشاءاللہ میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، تو انشاءاللہ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں۔ علماء بڑی پیاری یہ سمجھے کہ ہمیں ایک کوانٹٹی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو میں بھی نیت کر لوں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ تو بڑی آسانی کے ساتھ 15-20 منٹ میں 313 بار تو عدد پورا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے یاد دہانی کرنی ہوگی۔ اپنے ساتھ تسبیح رکھیں تاکہ یہ تسبیح آپ کو یاد دلائے اور آپ کا یہ عدد پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے۔ کافی دیر سے آپ موبائل کے کلپ بنا رہے ہیں، میں نے شروع میں نہیں روکا، میں نے کہا چلیں پہلی بار آیا ہوں تو تھوڑی دیر بنا لیں۔ اب میرا خیال ہے کہ اپنے موبائل جیب میں رکھ لیں تاکہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں توجہ کے ساتھ آپ بیان سنیں گے، بلکہ ممکن ہو تو دو زانوں بیٹھ جائیں جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تو مزید با ادب بیٹھنے کی برکتیں پائیں گے۔ جیسے تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں، تو ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے توجہ کے ساتھ اگر آپ بیان سنیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مزید
इंशाअल्लाह बरकतें लेके जाएंगे। चूँकि आज का जो इज्तिमा है वो इस्तकबाले माह मीलाद की सिलसिले में रखा गया है। तो आज इंशाअल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत से पहले के कुछ वाक़यात, अल्लाह अकबर। मैं और आप मीलाद की तैयारी में इज्तिमा करते हैं। आओ मैं बताता हूँ मेरे रब ने नबी पाक की आमद से पहले क्या तैयारी फरमाई है। प्यारे आका की आमद से पहले इस दुनिया में क्या तैयारी हुई, इस दुनिया में कैसा शोर था, एक ऐसा जिसको आप कहें ऐलान हुआ है, एक ऐसा यूँ समझिए कि तरीका इख्तियार किया कुदरत ने कि नबी पाक की आमद से पहले पूरी दुनिया को कुछ बताना मकसूद था कि किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, ये कौन से शहे बाला की आमद आमद है, ये आज क्या है, ज़माने ने रंग बदला है। तो ये वो अंदाज आज हम किताबों में जब पढ़ते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले, याद रहे, जुल्मत थी, बर्बरियत थी, जुल्म था, जहालत थी, बच्चियां जिंदा दरगोर कर जाती थी। माअल्लाह वो काबा जो हमारे लिए अकीदतों का महवर है, वहाँ बुत रखे जाते थे और लोग उसका नंगा तवाफ़ करते थे, तालियां बजाकर तवाफ़ करते थे। यानी न काबे की अजमत थी, न वहाँ अल्लाह के नाम लेने वाले थे, वहाँ बुतों की पूजा होती थी। एक अजीब समा था और उसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब जलवा गरी का वक्त आया, तो आइए आज कुछ बातें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबाओ अजदाद के बारे में और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत से पहले की कुछ बातें सुनते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसब शरीफ, आज लोगों को अपना नाम याद होता है, अपने वालिद का नाम पता होता है, अपने दादा का नाम भी पता होता है, अपनी बरादरी का भी पता होता है, मगर ए सांगला हिल वालों, हम में से कितने ऐसे हैं जिन्हें नबी पाक के वालिद, उनके दादा, उनके परदादा, उनका नसब, उनका ख़ानदान और उनके बारे में कुछ बातें पता हैं। बच्चे भी यहाँ बैठे हैं। मैं चाहता हूँ बयान के शुरू में कुछ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद के बारे में हम सुने, हमें पता चले कि जिस नबी के हम उम्मती हैं, जिस आका के ग़ुलाम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके आबाओ अजदाद कौन थे, वो ख़ानदान कैसा था, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे आली ख़ानदान को चुना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवा गरी होती है तो वो ख़ानदान और आली हो जाता है और उसका रुतबा बढ़ जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नसब नामा है, जो शजरा है, वालिद साहब की तरफ से सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसा बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नदर बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मुदिर बिन नज़ार बिन माद और बिन अदनान। यहाँ तक का जो नसब नामा है बुखारी शरीफ में मौजूद है। आगे का नसब नामा क्या था अर्ज़ करता हूँ। नबी पाक की वालदा से जो नसब नामा मिलता है, जो शजरा मिलता है, सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन आमिना बिनते वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ोहरा बिन किलाब बिन मुर्रा, यानी मुर्रा से अब ये नसबनामा दोनों का जाके मिल जाता है। याद रहे कि अदनान तक तो नसबनामा सही सनदों के साथ बिल इत्तिफाक मौरखीन से साबित है और हज़रत अदनान जो थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से हैं। हज़रत इस्माईल हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ानदान, प्यारे आका का जो कबीला था, आज लोग कहते हैं हम फ़लाँ बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, फ़लाँ कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। सुनो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फ़रमाते हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आका फ़रमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल की औलाद में से कनाना को बरगुज़ीदा बनाया, यानी हज़रत इस्माईल की औलाद में कनाना सबसे टॉप कैटेगरी के उस ज़माने के लोग थे। फिर फरमाया उनमें से कुरैश को चुना और कुरैश में से बनी हाशिम को मुंतखब फरमाया और बनी हाशिम में से मुझ को चुन लिया। वन ऑफ द टॉप
کیٹیگری اس زمانے کے تمام شریف اور اعلیٰ خاندانوں کو جس طرح کیٹیگرائز کیا گیا، سب سے اعلیٰ نسب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ نبی پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا خاندان عطا فرمایا۔ اب قریش، پیارے آقا قریشی ہیں، لیکن کیا ہمیں پتہ ہے قریشی کیوں کہلاتے ہیں؟ قریش کون تھے؟ اب یہ ذرا سمجھیے، اور یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی خاندان ہے، جو بھی آپ کے آباء و اجداد ہیں، سب کے اندر کچھ نہ کچھ اعلیٰ خصوصیات تھی، مگر فہر بن مالک جو ہے، ان کا لقب جو ہے قریش تھا۔ پیارے آقا کے جو جدوں میں سے ہیں، پیارے آقا کے یہ سمجھے کہ پردادا سے بھی اوپر جن کا نام ہے فہر بن مالک، ان کو قریش کہا جاتا، اور ان کی اولاد جو ہے یہ قریشی کہلاتی تھی۔ فہر بن مالک قریش کیوں کہلاتے تھے؟ بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے، اور وہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ وہ جانور چھوٹی مچھلیوں کو، سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا تھا، ہمیشہ چھوٹے جانوروں پر مغلوب ہو جاتا تھا، غالب ہو جاتا تھا۔ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور طاقت کی وجہ سے تمام عرب کے قبیلوں پر مغلوب رہتے، غالب رہتے۔ آپ کا ایک روب تھا، اس لیے آپ کو قریش کہا جاتا۔ اسی لیے اب ان کی جو اولاد ہے وہ قریشی کہلاتی ہے۔ نبی پاک کے پردادا، ان کا نام تھا حضرت ہاشم۔ اچھا، ہاشم نام نہیں تھا ان کا، ہاشم ان کا لقب تھا، اسی وجہ سے ہاشمی کہلاتے ہیں، قریشی بھی کہلاتے ہیں پیارے آقا، اور ہاشمی بھی کہلاتے ہیں۔ مگر ہاشم کون تھے؟ ان کا اصلی نام عمر تھا، اور یہ بڑے بہادر تھے، سخی تھے، اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار عرب کے اندر بڑا قحط پڑ گیا، لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو اب انہوں نے کیا کیا؟ ملک شام سے خشک روٹیاں خریدی، اور حج کے دنوں میں مکے پہنچے، روٹیوں کے ٹکڑے کیے، اونٹ کا شوربہ ملایا اور سرید بنایا۔ اچھا، روٹیوں کا جو ٹکڑا کرنے والا ہے اسے ہاشم کہا جاتا ہے۔ آپ نے حاجیوں کو یہ کھانا کھلایا، آپ کا نام ہاشم پڑ گیا، اور اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہاشمی بھی کہلاتے ہیں، یعنی ان کی اولاد جو ہے وہ ہاشمی بھی کہلاتی۔ سبحان اللہ۔ اب عبد المطلب یہ نبی پاک کے مبارک دادا ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے، اور یہ بہت ہی نفیس عابد و زاہد تھے۔ غار ہرا میں کھانا پانی ساتھ لے جاتے، اور کئی دنوں تک وہ غار ہرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے اکثر مہینے غار ہرا میں اعتکاف کیا کرتے۔ نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، آقا کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ اہل عرب قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی تھی، ابھی آقا آئے نہیں ہیں دنیا میں، دیکھو نبی پاک کی آمد سے پہلے ان کے آباء و اجداد، ان کے دادا پر دادا سارے معاشرے میں مشہور ہیں، ان کا مرتبہ ہے۔ اہل مکہ پر جب کوئی قحط آتا تو حضرت عبد المطلب کے پاس آتے اور ان سے دعا کرواتے، وہ دعا کرتے، وہ دعا قبول ہو جایا کرتی۔ اس زمانے میں جو غلط کام ہوتے تھے، لڑکیوں کو درگور کر دیا جاتا، عبد المطلب سختی سے روکتے تھے۔ آپ چور کا ہاتھ کاٹتے تھے، اپنے دسترخوان پر پرندوں کو کھلاتے تھے، بدکاری اور دیگر کاموں کو بہت برا سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ واقعہ میں نے ذکر کرنا ہے۔ ابھی نبی پاک کی آمد کو 55 دن باقی ہیں، یہ یاد رکھیے گا، میں بیان کے آگے جا کر آپ سے پوچھوں گا بھی کتنے دن باقی ہیں۔ آقا تشریف دنیا میں بظاہر نہیں لائے، 55 ڈیز اگو پہلے۔ اب کیا ہوا؟ ابرہہ نامی ایک بادشاہ تھا یمن کا، اس نے پلان کیا، اس نے کہا کہ یہ سارے مسلمان ایمان والے جا کر یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ وہ اس کا مذہب کچھ اور تھا، وہ چاہتا تھا لوگ ہمارے یمن آئیں، ہمارے گرجا گھر میں آ کر عبادت کریں، کعبے میں کیوں جاتے ہیں؟ تو کعبے کوئی ڈھا دیتے ہیں، کعبہ نہ ہوگا، نہ ادھر طواف کرے گا کوئی، نہ ادھر جا کے عبادت کرے گا۔ ابرہہ نے ایک زبردست لشکر تیار کیا اور ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا۔ ذرا سمجھیے گا، آج کے دور میں ٹینک، ہوائی جہاز، پانی کے جہاز سے حملہ ہوتا ہے، پہلے اونٹوں اور گھوڑوں پر لڑائی ہوتی تھی۔ ہاتھیوں کے لشکر کا مطلب یہ ہوا کہ بہت بڑے ٹینک اس نے تیار کر لیے۔ اس زمانے میں سب سے بڑا یوں سمجھ لے جانور ہی وہی تھا،
اب تو کسی اور طریقے سے لڑائی ہوتی ہے. تو ابرہہ نے کیا کیا کہ اس نے ایک زبردست ہاتھیوں کی فوج تیار کی اور مکہ شریف کے قریب پہنچ کر پہلا کام یہ کیا کہ مکہ پاک میں رہنے والے جتنے لوگ تھے ان کے اونٹ مال مویشی جتنے تھے سارے پکڑ لیے. اب سارے لوگ پریشان خوف زدہ ہو گئے کہ بھئی ابھی تو حملہ نہیں کیا اور حملے سے پہلے ہی ہمارے اونٹ بھی قبضہ کر لیے, مویشی قبضہ کر لیے. حضرت عبد المطلب جو تھے ان کو بڑا رنج ہوا. انہیں پتا چلا کہ سارے مکے والوں کے جانور قبضہ کر لیے. حضرت عبد المطلب کے 200 یا 400 اونٹ ان کے بھی تھے. آپ پہنچے ابرہہ کے پاس. اب ذرا غور کیجئے گا, وہ بادشاہ کہ جو حملہ کرنے آیا ہے, جو مکے کو فتح کرنے آیا ہے, مسلمانوں یا کعبے کا نام مٹانے, ایمان والوں کا نام مٹانے آیا ہے, جیسے ہی وہ حضرت عبد المطلب اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ پہلے تو بڑے تکبر میں بیٹھا تھا, مگر جب پیشانی پر چمکتا نور دیکھا تو روب سے کھڑا ہو گیا. کہتا آئیے بات قریب آ کر بیٹھی, اپنی ذات بٹھایا. کہ فرمائیے کیسے آنا ہوا. اب بادشاہ یہ سمجھا کہ مکے والوں کا سردار آیا ہے, نیگوشیشن ہوگی, مذاکرات ہوں گے, کچھ لو کی بات ہوگی, یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے کعبے پر حملہ مت کرو, ٹھیک ہے نا. ان کے پاس اتنی فورس تو ہے نہیں کہ لڑائی کر سکیں, میرے پاس تو پورے ہاتھیوں کی فوج ہے. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آپ نے مکے والوں کے مویشی اور اونٹ اور گھوڑے اور سب چیزیں قبضہ کر لی, واپس کر دیں. تو ابرہہ بادشاہ حیران ہو گیا. کہتا آپ مجھ سے مال مویشی کی بات کرنے آئے ہیں؟ میں تو سمجھا آپ کعبے کی بات کریں گے. کعبہ نہ گراؤ, حملہ نہ کرو, تمہاری عبادت گاہ ہے اور آپ کو صرف اپنے جانوروں کی پڑی ہے. حضرت عبد المطلب نے وہ تاریخی جملہ کہا, یہ بات یاد رکھیے گا. آپ فرماتے ہیں کعبہ میرا گھر نہیں ہے, جس کا گھر ہے اسی نے حفاظت کرنی ہے. مال مویشی ہمارے ہیں, اونٹ گھوڑے ہمارے ہیں, وہ واپس کر دو. کعبہ جانے, اس کا مالک جانے, اس نے خود تم سے بات کرنی ہے, خود فیصلہ ہو جانا ہے. اب وہ تو بڑا حیران ہوا کہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں یہ, ان کو اپنے کعبے کی فکر ہی نہیں. بہرحال اس نے کہا ٹھیک ہے, ان کو ان کے اونٹ دے دو, ان کے مویشی دے دو. حضرت عبد المطلب مکے میں آئے اور مکے والوں سے کہا آپ میں سے جو ماشاءاللہ مکے شریف گئے ہوں گے, اب ذرا اس انداز سے جا کر دیکھنا. جو حرم پاک ہے نا کعبہ شریف, اس کی چاروں طرف پہاڑ ہیں. کچھ طرف پہاڑ تھے جو اب توڑ دیے گئے, ورنہ اگر غور جو پرانا مکہ مدینہ دیکھے ہوئے میری بات کو اور جلدی سمجھ جائیں گے کہ ایک طرف جبل عمر تھا, ایک طرف جبل ابو قبیس تھا, صفا مروہ کی پہاڑی, تو کعبے کے چاروں طرف پہاڑی پہاڑ تھے. اب اس زمانے میں سوچے جب حرم پاک اس طرح مسجد الحرام نہیں بنی ہوئی تھی, کعبہ تھا اور لوگ بستے تھے. حضرت عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ سب لوگ اپنا سامان وغیرہ لے کر پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ, سب کو مکہ خالی. یعنی یہ دنیا کی واحد لڑائی ہوگی کہ حملے سے پہلے شہر ہی خالی کروا دیا, کہ سارے کے سارے لوگ چلے جاؤ. سب پہاڑوں پر چلے گئے اپنا مال لے کر, اپنی چیزیں لے کر. حضرت عبد المطلب نے جب مکے والوں کو پہاڑوں پر منتقل کر دیا, خود کیا کیا, خود کعبے کے دروازے پر آئے, آخری بار دعا کرتے ہیں. وہ رکت انگیز دعا ہے, اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں, اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما. ہیں گر گڑا کر روتے رہے, اے اللہ آج اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے اور ان بے ایمانوں کو جو ہے وہ اس کا صلہ عطا فرما. بہرحال روتے رہے, دعا کرتے رہے اور پھر خود بھی پہاڑ پر چلے گئے. کعبہ خالی, nobody there to defend, کوئی نہیں تھا جو حفاظت کرتا. اللہ کے سپرد کر کے سب لوگ پہاڑوں پر بیٹھے ہیں. مکے والے اب اللہ کی قدرت کا انتظار کر رہے ہیں. اب وہاں یہ منا کے قریب ابرہہ کا لشکر موجود تھا. اب ابرہہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ سارے ہاتھی چلیں اور اب لشکر کو لے کر کعبے کو گرانا ہے. بالکل مکے میں کوئی روکنے والا نہیں. مگر دیکھو ہاتھیوں کے مقابلے میں دنیا کا دستور ہے کہ جیسا مقابل ویسا اس کا ڈیفنس ہوتا ہے. طیارے کا مقابلہ طیارہ کرتا ہے, میزائل کا مقابلہ میزائل کرتا ہے, ٹینک کا مقابلہ ٹینک کرتا ہے. مگر اللہ نے قدرت کا نظارہ کیسا دکھایا, ایک طرف ہاتھی تھے, ایک طرف ابابیل بھیجے. ہاتھیوں کے مقابلے میں کوئی بڑا جانور نہیں, ابابیل, یہ چڑیا جتنا چھوٹا سا پرندہ, اور ہاتھی کو مارنے کے لیے چٹان چاہیے, چھوٹے موٹے پتھر سے تو اثر بھی نہیں پڑتا. اللہ اکبر, میرے رب نے رہتی دنیا کو بتا دیا, ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا رب چاہے تو ہاتھیوں کا لشکر ہو, ایک پرندہ آئے گا, چھوٹا کنکر برسائے گا اور ہاتھیوں کے پرخچے اڑا دے گا.
اب کیا ہوا؟ یہ سورہ فیل کئی بار پڑھی ہے، سنی ہے، مگر آج اس پس منظر میں اب ذرا سنو۔ رب قرآن میں 30ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ کس کا کریں گے؟ عاشق ماہ رسالت کا۔ اعلیٰ حضرت کنز الایمان میں کیا لکھتے ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی والے، اصحاب فیل ہاتھی والے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ تھوڑا سا آگے بڑھوں گا مگر ایک بات یاد دلانی ہے، یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ پیارے آقا کی ولادت سے، ارے واہ ماشاءاللہ، سانگلہ ہل والوں کا حافظہ مضبوط، کتنے دن پہلے؟ لیکن اللہ تو فرما رہا ہے محبوب آپ نے نہ دیکھا۔ میں قرآن کی دلیل دے رہا ہوں، الم تر کیف، اے محبوب آپ نے نہ دیکھا؟ ابھی تو آقا تشریف ہی نہیں لائے تو کہاں دیکھ رہے تھے ہیں؟ اب بات وہ عقیدہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے نبی پاک کے نور کو پیدا کیا ہے۔ بریلی کے تاجدار سے پوچھو، وہ سمجھاتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب کہاں تھے؟ اللہ کے حبیب کا نور موجود تھا۔ نبی پاک کی ولادت بے شک بعد میں ہو رہی ہے اور یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کسی بھی عربی ترجمے کو اٹھا لیجئے، الم تر کیفا کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ آگے چلتے ہیں، حال کیا ہوا؟ رب فرماتا ہے الم یجعل کیدہم فی تردلیل، اور ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا، وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی، پرندوں کے غول آئے، انہوں نے کیا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، انہوں نے رمی کی، مارا انہیں، کیا مارے؟ کنکر۔ چڑیا کے چونچ میں یا چڑیا کے پنجے میں کتنا بڑا پتھر آئے گا؟ کنکر تھا۔ مگر مفسرین لکھتے ہیں وہ پتھر جب آسمان سے گرتا تھا اس کا اثر کیا ہوتا تھا؟ جو فیل والا ہاتھی چلانے والا ہوتا تھا نا، اس کے سر پہ گرتا تھا، سر کو چیرتا تھا، ہاتھی کو چیرتا تھا اور زمین میں پیوست ہو جاتا تھا، اور ہاتھی اور اس بندے کا بھس بن جاتا تھا، بالکل پرخچے اڑ جاتے تھے۔ اور یہی بات قرآن کہہ رہا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان کا فجعلہم کعصف مأکول، تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا، سب کے پرخچے اڑ گئے، ان کا نشان باقی نہ رہا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے مسلمانوں کو، اس وقت کے ایمان والوں کو فائدہ کیا ہوا؟ ساری ایمان والوں کا ایک روب پڑ گیا، کعبے والوں کا ایک روب پڑ گیا، گویا نبی کی آمد سے پہلے اعلان کیا جا رہا ہے آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، اب کوئی آنے والا ہے جس سے پہلے ساری دنیا کو میسج دے دیا گیا ہے کہ کعبے والوں سے نہ ٹکرانا، اور اب کعبے کو حسن بخشنے والے، کعبے کو عزت دینے والے، اس ظلمت کے اندھیرے کو دور کرنے والے نبی پاک کی آمد کا وقت ہوتا ہے، اور آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جب وقت ہوتا ہے، جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستارے چھپ جاتے ہیں، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خبر دیتی ہے، اس طرح اب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ آ گیا۔ تو اب سارے عالم میں صرف اصحاب فیل کا واقعہ نہیں ہوا، بہت سارے عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ ابھی آقا آئے نہیں ہیں اور برکات نبوت کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ سنو کیا کیا ہوا۔ 55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ ہوتا ہے، پھر باران رحمت، زبردست بارش برستی ہے، عرب سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ اتنی بارشیں عرب میں نہیں ہوتی تھیں، مگر آقا کی آمد سے پہلے اتنی بارش برسی کہ عرب جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو گیا، برسوں کی خشک سالی دور ہو گئی، پورے ملک میں خوشحالی ہو گئی۔ بتوں کا منہ کے بل گر جانا، فارس کے مجوسیوں نے 1000 سال سے ایک آگ جلائی ہوئی تھی، ان کا دعویٰ تھا کہ یہ آگ نہیں بجھ سکتی، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والوں کو، ان کا دعویٰ یہ تھا یہ 1000 سال سے ہماری آگ جل رہی ہے، یہ نہیں بجھ سکتی۔ نبی پاک کی آمد کیا ہوئی کہ وہ آگ بھی بجھ گئی۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری بتاتے ہیں نا، 1000 سال کی روشن
शुदा बुझी आतश, 1000 साल की रोशन शुदा बुझी आतश, ये कुफ्र और शिर्क की आतश बुझाने आए हैं, ये किस शहंशाहे वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहब, दीवानो बोलो मरहबा बोलो मरहबा। तो ऐसे ऐसे वाकयात, कसरा का, कैसर और कसरा का जो महल था, आज भी हमने जाके जो बगदाद जाते हैं जियारत का, उन्होंने देखा होगा कि बड़ा महल, बड़े बड़े दरवाजे उसके, मगर उसमें दरारें पड़ी हुई हैं। बताने वाले बताते हैं कि जब नबी पाक दुनिया में आए तो उनके महल पर जलजला आ गया। उन महल वालों को भी बता दिया गया कि अब आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। नबी पाक 12 रबीउल अव्वल का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था। मेरे आका जब इस दुनिया में जलवा फरमा होते हैं, अल्लाह अकबर, जरा सुनो तो सही आका का अंदाज क्या था। पाकीज़ा बदन थे, नाफ बुरीदा थे, खतना किए हुए, खुशबुओं के अंदर पैदा हुए। अल्लाह अकबर, नबी पाक दुनिया में जब तशरीफ़ लाते हैं उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र फरमा रहे हैं। अब क्या हुआ, वालिद तो दुनिया में थे नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से पहले ही नबी पाक के वालिद दुनिया से पर्दा फरमा चुके। दादा को इतला दी गई, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को काबे में बताया गया। आप खुशो खुर्रम अपने घर आए, अपने पोते को कलेजे से लगाया, काबे में जाकर खैर व बरकत की दुआ मांगी और मुहम्मद नाम रखा। याद होना चाहिए नबी पाक का जो ये नाम मुहम्मद है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा। अब सुनो मीलाद मनाने वालों, बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूँ, उसका खुलासा सुना रहा हूँ। लोग कहते हैं जनाब रेफरेंस मजबूत होना चाहिए, दलील ज़रा पक्की दिया करो। आओ बताता हूँ मीलाद मनाने वालों के लिए कैसी दलील है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तो नबी पाक के दादा थे, मगर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक चचा जो बाद में नबी पाक का शदीद दुश्मन भी बना, अबू लहब, ठीक है। मगर अबू लहब को जब पता चला कि उनके भाई अब्दुल्ला के यहाँ बेटे की विलादत हुई है, ज़रा बहुत गौर से बात सुनिएगा। अबू लहब ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समझकर नहीं, मुहम्मद बिन अब्दुल्ला, अपने भतीजे की जब खुशखबरी मिली तो सुवैबा जो लौंडी थी उसने अपनी लौंडी को आज़ाद कर दिया कि आज खुशी का मौका है, बड़ी गुड न्यूज़ लाई हो, खुशखबरी लाई हो, भतीजे की विलादत हुई है, जा मैंने तुझे आज़ाद किया। एक उंगली से इशारा करके आज़ाद कर दिया। अबू लहब ने बाद में कैसी दुश्मनी की कि कुरान की पूरी सूरह अबी लहब नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहबियों व तब, यानी अबू लहब की इस मुज़म्मत में कुरान की सूरत मौजूद है। मगर चूंकि नबी पाक की विलादत के वक्त थोड़ा सा माल खर्च किया था। याद रखो लौंडी जो है उस ज़माने में लौंडी गुलाम भी एक माल हुआ करता था, पैसे से खरीदते थे लोग। लौंडी आज़ाद कर दी, माल खर्च किया। अबू लहब को मरने के बाद उसी के रिश्तेदारों में से किसी ने ख्वाब में देखा तो उसने कहा कि जब से तुमसे जुदा हुआ हूं बड़ी तकलीफ में हूं, अजाब में हूं, मगर इस उंगली से कुछ राहत मिलती है क्योंकि इसी उंगली से मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त अपनी लौंडी सुवैबा को आज़ाद किया था। अल्लाह अकबर। इस हदीस के तहत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कमाल की गुफ्तगू फरमाते हैं जब पक्का काफिर हो वो नबी पाक की विलादत की खुशी मिलाए, उस खुशी बनाए, कुछ माल खर्च करे तो कब्र में उसे कुछ राहत मिले। तो जो अपने आका को अपना आका मानकर, अपना मौला मानकर नबी पाक की विलादत की खुशी में माल खर्च करे, अपना घर सजाए, लंगर करे, न्यास करे, गरीबों में चीजें तकसीम करे, तो क्यों ना उस पर उसकी कब्र नूरुन अला नूर हो जाएगी। तो ऐ मीलाद मनाने वालों तुम्हें मुबारक हो। और यही बात, कितनी प्यारी बात मुफ्ती अहमद यार खान अपने कलाम में लिखते हैं और बात पूरी समझा देते हैं। आप फरमाते हैं शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करे जानो माल कुर्बान, शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करे जानो माल कुर्बान, अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहे हैं। सारी दुनिया में ऑल अराउंड द वर्ल्ड जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं आका का चर्चा बढ़ता जा रहा है, मीलाद का एहतमाम दुनिया में बढ़ता जा रहा है। और वो शेर और समझ आता है, फरमाते हैं
نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو سرکار کے عاشق خوشیاں مناتے ہیں اور اس کو بڑی سعادت سمجھ کر منائے۔ اور میں نے تو آپ کو بخاری کی دلیل دی نا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کافر نے نبی پاک کی آمد کی خوشی منائی تو اس کو قبر میں راحت ملے، تو جو ایمان والا اپنا آقا و مولا جان کر نبی پاک کی خوشی منائے تو ضرور اسے برکتیں ملنی ہیں۔ اب نبی پاک کی ولادت ہو چکی، اللہ اللہ، اب بچپنے کی کچھ باتیں سنتے ہیں۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کا بچپنا کیسا گزرا کہ پیارے آقا پہلے تو حضرت سویبہ جو لونڈی تھی ابو لہب کی بعد میں آزاد ہوئی، ان کا دودھ آپ نے پیا، پھر اپنی والدہ کا دودھ نوش فرمایا۔ عرب کے لوگوں کا ایک دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو خالص عربی سکھانے کے لیے اور اچھی آب و ہوا رہے تو گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ تو اب ایک دائی حلیمہ، بڑا پیارا واقعہ ہے کہ دائی حلیمہ خود کہتی ہیں ان دنوں قحط تھا، میرا اپنا دودھ اتنا نہیں بنتا تھا کہ اپنے بچے کو پلا سکوں، مگر غربت بھی تھی، میں بھی مکے میں آ گئی، ساری جو دائیاں تھیں وہ پیسے والوں کے امیروں کے بچوں کو لے گئی، مجھے میری حالت دیکھ کر مجھے کسی نے اپنا بچہ نہ دیا، خالی ہاتھ جانے لگی تھی۔ تب میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے والد بھی نہیں ہیں، شاید مجھے پیسے بھی زیادہ نہ ملنے تھے، مگر سوچا خالی جانے سے بہتر ہے میں اسی بچے کو لے جاتا ہوں۔ کہتی جب میں آ رہی تھی قحط کا عالم یہ تھا، مر گیا میرا بچہ بھی بڑا سیراب ہو گیا، اور ابھی میں خچر پر بیٹھی ہوں، پورا قافلہ پیچھے رہ جاتا، میرا خچر آگے بڑھ جایا کرتا، میری سواری آگے۔ لوگ کہتے حلیمہ یہ وہی سواری ہے جس میں تم آئی تھی، واپسی میں تو آتے وقت سب سے پیچھے، جاتے میں سب سے آگے۔ کہتی میں حیران ہو گئی۔ اب جب اپنے گاؤں پہنچی، وہ علاقہ آج بھی الحمدللہ ہم نے جا کر دیکھا ہے، ابھی شیبہ طائف کے قریب کا وہ قریب کا علاقہ ہے، اللہ اکبر۔ وہاں پر بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں گئی تو گھر میں گویا خوشحالی آ گئی، رات بھر گھر میں روشنی رہتی، پڑوس کے لوگ آ کے پوچھتے اے حلیمہ کون سا چراغ جلاتی ہو، تمہارے گھر سے رات کو بڑی پیاری روشنی آتی ہے۔ فرماتی کوئی چراغ نہیں جلاتی، جو منا لے کر آئی ہوں، جو نور کا ٹکڑا لے کر آئی ہوں، رات انہی کے چہرے سے نور نکل رہا ہوتا ہے۔ کہتی میرے دن پھرنے لگ گئے، میری نصیب جاگنے لگ گئے، گھر میں خوشحالی آنے لگ گئی، میری بکریاں جاتی، قحط کا عالم ہے، ادھر سبزہ نہیں تھا، ساری بکریاں کمزور ہیں۔ بی بی حلیمہ کہتی میری بکریاں جدھر جاتی واپس آتی تو فربا ہو کر تگڑی ہو کر آتی، میری بکریوں کا دودھ نکلنے لگا۔ سارے گاؤں والوں نے مشورہ کیا یہ حلیمہ کی بکریاں کدھر جاتی ہیں، باقی بکریاں کمزور، حلیمہ سعدیہ کی بکریاں تگڑی، کہ ایسا کرو اپنی بکریاں بھی اسی طرف بھیجو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جاتی ہیں۔ کہتی بکریاں ملا دی جاتی، مگر فربا جو ہے، برکت جو ہے وہ میری بکریوں کو ملتی۔ کسے کیا معلوم تھا کہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ بہرحال اب نبی پاک سے سب کو محبت ہو گئی، وہ نورانی چہرہ۔ خود بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دیکھا کرتے کہ رات کو جب چاند کی طرف اشارہ فرماتے تو ادھر چاند ہو جاتا جدھر آقا کی انگلی اٹھا کرتی تھی۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ بہرحال 2 سال کا عرصہ باتوں باتوں میں گزر گیا۔ 2 سال دودھ پلانے کا وقت ہوتا ہے، کہتے ہیں دل تو نہیں چاہتا تھا یہ نور والے مدنی منع کو ہم واپس دے دیں، لیکن اب ٹائم پورا ہو گیا۔ کہتی ہے مکے آئیں، بی بی آمنہ کو یہ منع واپس کرنا تھا، مگر پتہ چلا مکے میں کوئی وبا پھیلی ہے، کوئی بیماری پھیلی ہے۔ ہم نے بہانہ کیا ابھی واپس نہ لیں، ہم اور رکھ لیتے ہیں۔ بی بی آمنہ مان گئیں، کہتے ہیں خوشی خوشی واپس لے کر آئے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلنے پھرنے لگے تھے۔ اب فرماتے میرے بھائی بہن یعنی بی بی حلیمہ سعدیہ کے جو اور بچے تھے وہ کہاں جاتے ہیں؟ تو کہا کہ وہ تو بکریوں کو چرانے جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ نبوت کی خصلت ہے، نبوت کی عادتوں میں سے ایک عادت کتابوں میں لکھی ہے کہ بکریاں چرایا کرتے۔ انبیاء کا یہ طریقہ، پیارے آقا نے بچپن میں یہ کام کیا۔ مگر اب ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ ایک دن بی بی حلیمہ سعدیہ کے بچے گھبرائے ہوئے آئے، کہا امی جان بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے، اور معاملہ یہ ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ لوگ آئے سفید لباس والے، اور انہوں نے پکڑا اور آپ کے سینے کو کاٹ دیا ہے۔
بی بی حلیمہ گھبرا گئی، بھاگی بھاگی پہنچی. جب پہنچی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی بالکل جس کو آپ کہیں کہ ہٹ کر ایک جگہ بیٹھے تھے. کہ کیا ہوا؟ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ بتایا کہ کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کر، جن کے کپڑے بہت سفید تھے، صاف ستھرے تھے، مجھے لٹایا، چت لٹایا، سینے کو کاٹا، شکم کو کاٹا اور کچھ نکال کر باہر پھینک دیا، پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر، میرے سینے میں ڈال کر اس شگاف کو سی دیا ہے، مگر مجھے تکلیف ذرا بھی نہیں ہوئی. اب بی بی حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں کہ میرے پاس امانت ہے، قریشی ہاشمی قبیلے کی امانت ہے، اس بچے کو کچھ ہو نہ جائے. گھبرائی ہوئی بی بی آمنہ کے پاس آئیں، آ کر کہا کہ ہمیں کچھ گڑبڑ لگتی ہے، کہیں کوئی آسیب کا سایہ تو نہیں. مگر بی بی آمنہ مسکرائیں، فرمایا میرا لال بڑا ہی اعلیٰ ہے، اس کی پیدائش کے وقت تو ایسا نور نکلا تھا کہ میں نے بسرا کے محل دیکھ لیے تھے، میرے بیٹے کو کچھ اور نہیں ہو سکتا. اب یہاں میٹھے اسلامی بھائیوں یہ کہلاتا ہے شک صدر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شک صدر کتنی بار ہوا آج یہ بھی سیکھ لو. نبی پاک کا شک صدر جو ہے وہ 4 مرتبہ ہوا ہے. کتنی بار ہوا؟ جی 4 مرتبہ. آج کہتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری، سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے جناب، دل کو نکالتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اس میں علاج کرتے ہیں، لیکن جس کے اوپن ہارٹ سرجری ہو، جس کا بائی پاس ہو، کئی دنوں تک بیچارے کو تکلیف رہتی ہے، نشان رہتا ہے. آقا کا 4 بار شک صدر ہوا، کوئی نشان نہیں، کوئی تکلیف نہیں. اچھا کیوں ہوا اور کس کس عمر میں ہوا؟ یہ بڑی انفارمیٹیو بات ہے. پہلی بار نبی پاک کا ذکر پیارے آقا کا شک صدر یہی 2-2.5 سال کی عمر کے وقت ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پیارے آقا ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. دوسری بار شک صدر کس عمر میں ہوا؟ پیارے آقا کا دوسری بار 10 برس کی عمر میں شک صدر ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں. تیسری بار غار حرا میں ہوا، عمر مبارک ہے تقریباً 40 سال. اب قرآن نازل ہونے کا وقت ہے، قرآن کا بوجھ ہے، وحی نازل ہونے والی ہے. تو اب شک صدر ہوا تاکہ جو وحی الہی کے عظیم بوجھ ہے اس کی طاقت نبی پاک پائیں اور اس کو سمجھ لیں کہ اس کو اٹھا پائیں. اور اس کے بعد 4تھی مرتبہ نبی پاک کا شک صدر معراج کی رات کو ہوا ہے، جب دولہا بنایا گیا نا پیارے آقا کا، معراج کی رات کو شک صدر ہوا. اور وہ کیوں ہوا؟ کہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت، صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اب دیدار الہی کی تجلیاں ہیں، اب رب کا دیدار کرنا ہے اور کلام ربانی کرنا ہے، تو اس کی جو طاقت ریکوائرڈ ہے وہ عطا کر دی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس قلب میں بار بار نور ڈالا جاتا ہو اس قلب کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ پوچھو بریلی کے تاجدار سے. اعلیٰ حضرت اسی قلب منور کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، باتیں تو اتنی پیاری ہیں کہ ساری رات بیان کرتے رہیں. آقا کا بچپنا بیان کریں، جوانی بیان کریں، مکی زندگی بیان کریں یا مدنی زندگی بیان کریں، نبی پاک کے کس کس معجزے کی بات کریں، معراج کی شب رب کی بارگاہ میں حاضری کی بات کریں یا سورج کو پلٹانے کی بات کریں، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کی بات کریں یا ابو قتادہ کی آنکھ کو واپس لگا کر پہلے کی سے زیادہ روشن کرنے کی بات کریں. آقا کی زندگی ایسی نرالی ہے، اتنے پہلو ہیں کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے. بریلی کے تاجدار نے بھی بڑی کوشش کی، بہت کلام لکھے، بڑی شان بیان کی. کہیں لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. پھر خود ہی لکھتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنا ہماری اوقات نہیں ہے، مگر آج یہ بچپن کے کچھ واقعات، نبی پاک کی ولادت سے پہلے کے کچھ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مزید دل میں عشق رسول پیدا ہو. ہم کس نبی کے امتی ہیں، اللہ نے کیسا با کمال بنایا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر لمحہ سبحان اللہ کیسا با کمال ہے. اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پر ہم امتیوں کو یاد رکھا ہے. پیارے آقا دنیا میں آئے نا، پیارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے،
امت کو یاد فرمایا، سجدے کی عالم میں آئے. صلاۃ والسلام میں پڑھتے ہو نا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. جب نبی پاک معراج کی شب گئے، آج میری اور آپ کی کسی بہت بڑی پرسنالٹی سے، وزیر اعظم، صدر یا دنیا کے کسی بادشاہ سے ملاقات ہو، بندہ کہتا ہے اپنا ہی کام کرواؤں گا، کسی اور کا ذکر نہیں کروں گا، میں اپنی لائن سیٹ کر لوں. نبی پاک رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ادھر بھی امت کو یاد کیا. شاعر لکھتے ہیں نا، شاہ نے کی عرض امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے، فکر روزے جزا آج کی رات ہے. پھر یہ حق نے کہا ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. آقا معراج کی شب ہمارے لیے تحفہ بھی لے کر آئے ہیں. کیا تحفہ تھا پتہ ہے؟ یاد ہے کہ نہیں؟ مومن کی معراج کیوں کہتے ہیں نماز کو؟ آقا کی معراج. دیکھو نبی پاک کی شان. اور اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو نماز کا تحفہ 50 لائے اور 5 ہوا، لا تبدیل لکلمات اللہ، ارشاد ہوا تیری امت پڑھے گی 5 نمازیں، ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا. تو اے میلاد منانے والو، نبی پاک پتہ ہے نماز کے بعد، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آقا سے محبت ہے نا، تو جس میں آقا کی آنکھ ہو جاتی ہے. ایک نعرہ بڑا پیارا ہے، سانگلہ ہل والے بھی لگاتے ہوں گے، چلو مل دھوم دھام سے منائیں گے. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، جب تلک یہ چاند تارے جھل نبی کا جھنڈا، آلہ سے آلہ نبی کرو یا رسول اللہ. چلیں جس وقت ولادت ہوئی، جبریل امین نے کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا. لگانا تو فرشتوں کا طریقہ ہے. اور سنو، نبی پاک جب مدینے جا رہے تھے، ہجرت مدینہ کا وقت تھا، تو اب نبی پاک پر دشمن بڑا تلاش کر رہے تھے. یہ بڑا چھپ کر سفر تھا، ڈیفیکلٹ سفر تھا. تو اب بریدہ اسلمی، یہ صحاب جو تھے اس وقت ایمان جب نہیں لائے تھے، تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ نبی پاک کو گرفتار کرنا ہے، کیونکہ 100 اونٹ کا انعام تھا، جو گرفتار کرے گا اسے انعام ملنا ہے. جب پیارے آقا کی قریب آئے، پیارے آقا کی شان یہ تھی کہ آتا بندہ گرفتار کرنے تھا، جلوہ جانا دیکھتا خود ہی عشق میں گرفتار ہو جاتا تھا. دنیا میں ایسی آپ کو مثال نہیں مل سکتی. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک بندہ کسی سے لڑنے جائے کہ ماروں گا اس کو، پکڑ لوں گا، نہیں چھوڑوں گا. ایسا تو ہو سکتا ہے کہ بندہ دیکھے شریف ہے، نیک ہے، نمازی ہے، رحم آ جائے چھوڑ دے، یہ تو ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. مگر ایسی مثال نہیں ملتی کہ ننگی تلوار لے کر آتے ہیں کہ جان لوں گا، اور جلوہ جانا دیکھ کر کہتے اب آپ کے نام پہ جان دے دوں گا. یہ ریولوشن، یہ تبدیلی صرف نبی پاک کی ذات میں نظر آتی ہے. اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. بریدہ اسلمی کہتے ہیں میرا ارادہ تھا آپ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا، آپ کو گرفتار کر کے لے جاؤں گا. آقا اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں. کہتے ہیں آقا اب دیکھتا ہوں مدینے میں جانے سے روکتا کون ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. بریدہ اسلمی نے کمال کام کیا. اپنا امامہ اتارا، خنجر پر اپنے نیزے پر لگایا، گویا جھنڈا بنایا، آگے آگے چلنے لگے. اور جب پیارے آقا مدینے میں داخل ہوئے، ہم ایسے ہی نعرے نہیں لگاتے. اہل مدینہ نے مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ آپ سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے. جب مسجد جمعہ کی زیارت کو جانا، پہلے قباء شریف جانا. قباء وہ مقام ہے جہاں آقا سب سے پہلے مدینے کے قریب پہنچے، مسجد تعمیر کی. اب جب مدینے میں داخل ہونے لگے تو مسجد جمعہ کے سامنے آج بھی وہ مقام موجود ہے جس کو سنیت الوداع کہا جاتا ہے. اہل عشاق نے آج بھی وہ عمارت جگمگا رہی ہے جہاں وہاں پر نبی پاک کا وہ شاندار استقبال ہوا. بنو نجار کی بچیوں نے نبی پاک کا کون سا نغمہ گنگنا کر، وہ کلام پڑھ کر، کیا شاندار کلام ہے. آج بھی مدینے کی گلیوں میں، عرب کے علاقوں میں یہ کلام عربی جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں. آقا تشریف لا رہے ہیں، بریدہ اسلمی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، صحابہ موجود ہیں. یہ کیسا جلوس تھا. اچھا ایک اور بات بتا دوں، اے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے والو، آقا جس دن مدینے میں داخل ہوئے وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا تھا. ہاں
وہاں 12 ربیع الاول والے دن جلوس نکالا گیا، نبی پاک موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے ہیں، پرچم موجود ہے، اور سنو وہ نغمہ کیا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ تو میلاد منائیں اور بالکل بے فکر ہو کے منائیں، ہر چیز الحمدللہ، جھنڈا، جلوس، میلاد، خوشی، نیاز، یہ سب قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ارے آقا کی خوشی نہیں منائیں گے تو کس کی خوشی منائیں گے؟ جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سبب تو یہ کائنات بنی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ البتہ اللہ جاری رہے گا۔ تو میلاد تو بالکل منائیں، یہ تو الحمدللہ ہماری نس نس میں اللہ کی رحمت سے میر آقا کی خوشی شامل ہے، اور اللہ مرتے دم تک کہتے ہیں نا، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ بلکہ خود بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، بلکہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب لکھتے ہیں، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں۔ اے کاش ساری زندگی یہی میرا وظیفہ رہے اور بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گیت گاتے گاتے دنیا سے جاؤں۔ بلکہ کیا عقیدہ تھا، فرماتے قبر میں آئیں گے نہ فرشتے تو میں نے کیا کرنا ہے، کہتے ہیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آ کر سوال کریں گے نا فرشتے، لیکن آقا بھی تو ہوں گے نا قبر میں۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں نے بتا دینا ہے میرے آقا یہ ہیں، میں ان کے لیے زندگی گزارا کرتا تھا۔ لیکن کیا واقعی ہم ان کے لیے زندگی گزارتے ہیں؟ پہلے میں 2-3 باتیں احتیاط میلاد کی بتا دوں، پھر میں اپنے آج کے اس بیان کے میسج کی طرف آ کر بیان کو اختتام کرتا ہوں۔ پہلی بات، میلاد ضرور منائیں، اللہ سلامت رکھے۔ آج کے دور میں امیر اہل سنت ایک ایسی ہستی ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں جس طرح میلاد تو پہلے بھی منایا جاتا اور منایا جائے گا، امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی، لیکن امیر اہل سنت ہماری بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں گناہ کر کے ثواب نہیں ملتا، گناہ کر کے اللہ کی رضا نہیں ملتی، گناہ کر کے نبی پاک کی خوشنودی نہیں ملتی۔ آپ میلاد منائیں، جتنی لائٹیں لگانی ہیں اپنے پلے سے لگائیں، مگر چوری کی لائٹ سے نہیں، کنڈے کی لائٹ سے نہیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے مائک لگا کر ساری رات نعت خوانیاں کی جاتی ہیں، جس میں آپ مسجد کے اندر چاہے ساری رات نعت خوانی کریں، کوئی پرابلم نہیں، لیکن اگر آس پاس لوگ رہتے ہیں جن کو آرام کرنا ہے، صبح کام پہ جانا ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، بیمار بھی لوگ ہوتے ہیں، آپ کو یہ اجازت نہیں ہے۔ اس بات کو یوں سمجھو، ہو سکتا ہے کسی کو میری بات سمجھ نہ آئے کہ میلاد کے لیے مائک لگایا تو کیا ہو گیا۔ فتاوی رضویہ میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اگر اس کا خلاصہ فتوے کا عرض کر رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں کہ اگر کسی مسجد میں فجر کی نماز میں 1000 نمازی ہوں اور 999 نمازی چاہتے ہیں کہ امام صاحب طویل تلاوت کریں، ہم کو بڑا مزہ آ رہا ہے، اور ایک نمازی ایسا ہے کہ جس کو تکلیف ہو رہی ہے طویل نماز پڑھنے سے، نماز کی بات ہو رہی ہے جو فرض ہے، جماعت واجب ہے، فرمایا 999 کی بات نہیں مانی جائے گی، ایک کے لیے جماعت کی تخفیف کر دی جائے گی، تلاوت کم کر دی جائے گی تاکہ ایک کو تکلیف نہ ہو۔ کئی لوگ جذباتی ہو کر مثال دیتے ہیں، یار شادیوں میں بھی تو لوگ گانے بجاتے ہیں، ان کو کوئی نہیں کہتا، تو غلط لوگوں کی مثال نہیں دی جائے گی۔ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، اور میرے آقا وہ ہیں جو جانوروں کو بھی تکلیف دینا پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک بار پیارے آقا وضو فرما رہے ہیں، ایک بلی سامنے آئی، آقا نے دیکھا پیاسی ہے، اپنا برتن اس کے آگے کر دیا ہے۔ ہم تو اس نبی کے غلام ہیں جو جانور کو بھی تکلیف دینا پسند نہیں کرتے، ہم آقا کے امتیوں کو تکلیف دے کر میلاد بنانا چاہتے نہیں۔ تو خدا را میلاد منائیں، میں نے تو خود دلائل آپ کو دیے نا، ضرور منائیں، لیکن
کسی کو تکلیف دے کر نہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے ایسے کام ہم کر جاتے ہیں جو غیر شرعی ہیں, غیر اخلاقی ہیں. غور کریں کہ کہیں روڈ بند تو نہیں کر رہے. محفل کریں, مسجد میں کریں, آپ کسی ہال میں کریں, اپنے گھر میں کریں. روڈ بند کرنے سے کئی لوگوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے. جہاں جہاں اگر متبادل راستے نہیں تو وہاں روڈ بند نہ کریں. بہرحال امیر اہل سنت نے اپنا بہت پیارا رسالہ ہمیں عطا فرمایا, صبح بہارا. مکتبۃ المدینہ امید ہے یہاں موجود ہوگا. اس رسالے میں بڑی احتیاطیں ہیں. اب ماڈل بناتے ہیں, کعبے کے ماڈل بناتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پتلے بھی لگا دیتے ہیں, طواف کرتے ہوئے مرد دکھاتے ہیں, عورتیں دکھاتے ہیں. اللہ کے بندوں, کعبے سے بتوں کو پاک کیا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے. تم چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنا کر رکھ رہے ہو. عقل نہیں ہے, علم نہیں ہے, کہہ رہے ہیں میلاد بنا رہے ہیں. زبردستی چندہ لیتے ہیں لوگوں سے. زبردستی بدماشی سے میلاد نہیں منایا جائے گا. جو خوش دلی سے دے اس سے لے لیں. اچھا جو بیچارہ چندہ نہ دے کہتے ہیں دوسرا والا ہے. ارے بھائی, بندے کے حالات بعضوں کا ٹھیک نہیں ہوتے. آپ چندہ لے رہے ہیں یا بھتہ لے رہے ہیں تو آپ اپنے جیب سے جو خرچ کرنا ہے کریں, کسی پر پریشرائز نہ کریں. تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں, اور یہ اپنوں کی باتیں ہیں جو میں اپنوں میں کر رہا ہوں. میلاد بالکل منائیں گے انشاءاللہ, پچھلے سال سے زیادہ شاندار طریقے سے منائیں گے. لیکن اس بار ایک نیت کرو کہ شرعی تقاضوں کے مطابق منائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں منائیں گے. اسی طرح ایک تو ہو گیا میلاد منانا. اب کیا صرف لائٹیں لگانا, پرچم لگانا ہی میلاد منانا ہے؟ مجھے بتائیے نا, کیا میلاد منانے والے کی نماز قضا ہو سکتی ہے؟ کیا نبی پاک کا غلام کہلانے والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا پیارے آقا کا غلام جو قبول ہے وہ نبی پاک کے دشمنوں والا طریقہ اپنا ہے؟ آپ کی پنجابی میں کہتے ہیں نا, اس بار تھوڑا وکھرا میلاد مناتے ہیں. اس بار نیت کر لو کہ یا رسول اللہ, آپ کے میلاد کی خوشی میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اس بار نمازیں پڑھ کر میلاد منائیں گے, سچ بول کر میلاد منائیں گے, سنتوں پر عمل کر کے میلاد منائیں گے, بے حیائی اور بدکاری کے کاموں سے بچ کر میلاد منائیں گے, گھر بھی سجائیں گے. ماشاءاللہ مجھے داڑھیوں والے نمازی چہرے نظر آ رہے. ایک بات یاد رکھو, ہم بعض اوقات, بہت اچھی بات ہے داڑھی رکھنا, یقیناً سنت ہے, واجب ہے, نہیں رکھنے والا گناہگار ہے. امامہ سنت ہے, سنتوں والا لباس سنت ہے, سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے, بیٹھ کے کھانا پینا سنت ہے. بہت اچھی بات ہے. یہ سنتیں ہیں, عمل کرنا ہے. لیکن صرف یہی سنتیں نہیں ہیں. یاد رکھو, سچ بولنا بھی سنت ہے, وعدہ پورا کرنا بھی سنت ہے, دھوکہ نہ دینا بھی سنت ہے, مسلمانوں سے خوش اخلاقی سے ملنا بھی سنت ہے, اپنے ماں باپ کی ادب کرنا اور فیملی کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی سنت ہے, پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی سنت ہے. کاروبار میں اگر آپ نے رقم لی ہے تو وقت پر دینا بھی سنت ہے. بعض اوقات ہم سراپے کی سنت پر تو بڑا عمل کر رہے ہیں, چہرہ بھی, داڑھی, سر پر امامہ, اور نمازی لوگ کہیں ماشاءاللہ سنتوں کا پیکر, پھر کاروبار کرے تو سر پکڑ لیتے ہیں کہ یار یہ داڑھی والا ہو کے جھوٹ بولتا ہے, داڑھی والا ہو کے دھوکہ دیتا ہے. یہ ہم اپنے دین کو بدنام کر رہے ہیں. جن کی داڑھی نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ان کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, ان کو داڑھی بھی رکھنی چاہیے, جھوٹ سے بھی بچنا چاہیے. مگر جنہوں نے خاص طور پر مذہبی حلیہ اپنایا ہے, میں آج آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, یہ بھی تو نبی کی سنتیں ہیں. ہم بعض اوقات لباس کی سنتوں پر توجہ دیتے ہیں, ضرور دیں. میں خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کہہ رہا ہوں لباس کی سنتیں نہیں ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, مگر چہرہ بھی سنتوں والا ہو, کردار بھی سنتوں والا ہو, میرا گھر کا انداز بھی سنتوں والا ہو, میرا کاروبار بھی سنتوں والا ہو, مجھے دیکھ کر مل کر پتا چل جائے. شاعر لکھتے ہیں نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی. کیسے پھیلا آج دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کس ملک میں ہیں؟ انڈونیشیا میں. ٹھیک ہے, پاکستان سے بھی زیادہ مسلمان ہیں. فار ایسٹ کہلاتا ہے انڈونیشیا, سنگاپور, ملیشیا, یہ پوری پٹی, کوریا, جاپان, آگے تک یہ پورا فار ایسٹ کہلاتا ہے. فار ایسٹ میں صحابہ کرام, حضرت سعد بن ابی وقاص چائنا تو پہنچے, لیکن اس ایریا میں اسلام پتہ کیسے پہنچا؟ عرب کے بزنس مین گئے تھے, تاجران گئے تھے, کرنے کاروبار گئے تھے, تبلیغ کرنے نہیں گئے تھے. مگر نہیں, جواب نہیں دینا. نبی پاک کے میلاد منانے والوں, آقا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ نبی پاک سچی بات سکھائیں اور ان کا امتی جھوٹ کام کرے, حرام کام کرے, لوگوں کو دھوکہ دے. کوئی کسی کا مال دبا جاتا ہے, کوئی کسی کی زمین قبضہ کر جاتا ہے, کہتا مسلمان ہے. یہ اسلام نہیں ہے. خدارا میں اس بار چاہتا ہوں میرا پیغام سمجھو کہ میلاد کا مہینہ ہے, اس بار اپنا آپ بدل کر میلاد مناؤ نا, اپنے کردار کو بدل دو کہ بس